حضرت مولانا قاری رمضان صاحب اور مفتی غلام مرتضیٰ صاحب کی زیر نگرانی ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ کھٹ بزدار میں راشن تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے دعاؤں کی طرف. السلام علیکم جی. ہم اس بستی میں پہنچ چکے ہیں. یہ ساری بستی گر چکی ہے. ساری بستی تقریباً ملی میٹ ہو چکی ہے. ابھی 2-4 گھر بچے ہوئے ہیں، باقی ساری بستی ختم ہو گئی. یہاں امداد کے لیے بھی کوئی نہیں پہنچا. یہ دیکھیں سارا ختم ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، یہ تباہی کا منظر آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس گاؤں کی کیا حالت بنی ہے. یہ گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. کچھ اس میں گھر بچے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاؤں کی کیا حالت ہے اس وقت. تو میرے بھائیوں، ہمارے جامعہ دارالعلوم رحمانیہ کی طرف سے ان مستحقین کے لیے جو انتظام کیا گیا تھا، الحمدللہ احسن طریقے سے اس کو یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے تاکہ تمام مخیرین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. باقی خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گاؤں کی کیا حالت اور کنڈیشن ہے. گھر دیکھیں کہ گھروں کی کیا حالت ہے. بالکل گھر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا یعنی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے آنے والے دنوں سے جو ہے نا محفوظ فرمائے. یہ دیکھیں کہ ان گھروں کی کیا حالت ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پانی نے کتنا تیزی دکھائی اور گھر یہ دیکھیں برتن وغیرہ اندر رہ گئے. برتن اندر رہ گئے. یہ بجلی کی تاریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گاؤں کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ہمیں دوستوں نے بتلایا تھا کہ اگر آپ مجاہدہ کر سکتے ہیں، مشقت کر سکتے ہیں، اگر آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو کوشش کریں. سفر تو زیادہ تھا لیکن ہم نے کہا کہ ہمارے جامعہ دارالعلوم رحمانیہ فیصل آباد مدینہ ٹاؤن النور گارڈن کی طرف سے یہ ہونا چاہیے تاکہ ہم وہاں پہنچ کر مستحقین کو ان کی امداد دی جا سکے. یہ ایک ساتھی دکھلا رہا ہے کہ اس گھر کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے. ان کے بستروں کو دیکھیں کہ ان کے بسترے باقی نہیں رہے. یہ حالت ہے ان کی. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمبا سارا گاؤں تھا، اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جن دوستوں نے یہاں بھیجا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دیے ہو کو قبول فرمائے. ہمارے النور گارڈن کے رفقا دوستوں نے بڑھ چڑھ کر الحمدللہ اس میں تعاون کیا. ہمارے برادر خواجہ محمد رضوان صاحب، بھائی محمد ثناور صاحب، بھائی محمد اعجاز صاحب اور بھی بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے اس کار خیر کے اندر حصہ ڈالا. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں آباد کرے. انشاءاللہ ہم نے یہ جو پہلی راشن کی ترتیب بنائی ہے تاکہ ان مستحقین تک پہنچنے کے بعد ہمارے ادارے کی ترتیب ہے کہ ہم ان کے گھروں کے اندر بھی ان کی معاونت کریں تاکہ یہ بیچارے اپنے گھروں کے اندر آباد ہو سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہوئی ہے. آپ خود ان تمام چیزوں کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں. یہاں کے ایک مقامی دوست تھے جنہوں نے ہماری معاونت کی. قاری محمد رمضان صاحب تھے، انہوں نے بتلایا اور یہاں کے مقامی دوستوں نے کہ اگر آپ مجاہدہ کر سکتے ہیں، طویل سفر کر سکتے ہیں تو آپ آ کے یہاں پر جو ہے نا ان لوگوں کو دیں تاکہ جو ہے نا یہ بیچارے اپنے جو ہے نا چولہوں کو آباد کر سکیں، اپنے بچوں کو کچھ کھانا کھلا سکیں. کیونکہ یہاں پر پہنچنا بہت مشکل تھا. ہم صبح 3:15 بجے ہم یہاں سے فیصل آباد سے روانہ ہوئے النور گارڈن سے. آپ دیکھیں اس وقت تقریباً جو ہے نا یہ 6 بجنے والے ہیں. ابھی یہاں پر ہم پہنچے ہیں، 6 بجنے والے ہیں. آپ کو میں کنڈیشن جو دکھا رہا ہوں
یہ جو کیفیت دکھلا رہا ہوں، میرا خود دل بہت افسردہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان آزمائشوں سے بچائے، اللہ ہمیں ان امتحانوں سے بچائے۔ یہ بھی اپنے گھروں میں آباد تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، بالخصوص اللہ ہمارے وطن عزیز کو پریشانیوں سے، مسائل سے، مصائب سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ میرے برادر بھائی محمد مختار صاحب، مفتی غلام مجتبیٰ صاحب، تمام رفقا نے بڑھ چڑھ کر محنت کی، بلکہ بھائی مختار صاحب کے کچھ دوست تھے جنہوں نے دبئی سے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جی، جامعہ دارالعلوم رحمانیہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد کی طرف سے جو قافلہ امدادی سامان لے کر آیا تھا، وہ معاونین کی پوری امداد کو ماشاءاللہ مستحقین تک پہنچا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری بستی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ میں بستی کے باہر جو راستہ ہے ادھر سے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ بستی کے اندر جو کیفیت ہے وہ بالکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جو بھی مکان بچے ہوئے وہ بالکل ختم ہے۔ اللہ ان کی مدد کرے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مزید ان لوگوں کا تعاون فرمائیں، اور خاص طور پر اتنا تعاون فرمائیں نقدی کی صورت میں کہ تاکہ یہ اپنے گھروں میں آباد ہو سکیں۔ ان بیچاروں کی عورتیں باہر خیموں میں بیٹھی ہیں، گھروں میں بالکل رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ جی دیکھیں، اللہ خیر کرے۔ اندر جا نہیں سکتے کیونکہ ہماری مائیں بہنیں ہیں اور یہ باپردہ لوگ ہیں، یہ دیکھیں، ہم اس کی ان نہ کے ماں پاس ہے، نہیں نہ جا باپ سکتے۔ ہے۔ یہ یتیموں کا گھر ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے۔ یہ یتیم بس بیچارے آپ بھائی رہ رہے ہیں اور چچوں کا سہارے سے، چچوں کے سہارے اللہ سے ان کی مدد کرے جی، اللہ ان کو عمر میں برکت دے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ پکے کمرے تھے، بیٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ یہ جو گھر بچے ہوئے ہیں وہ بھی رہنے کے بالکل قابل نہیں ہیں۔ یہ یتیم بچوں کا گھر ہے، ان کی نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ یہ اپنے چچا لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، 2 بچے ہیں بیچارے۔ جی یہ پوری بستی، اللہ ان کی مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جامعہ دارالعلوم رحمانیہ جامع مسجد قباء نور گارڈن کی طرف سے متاثرین سیلاب کو جو پیکج دیا جا رہا ہے، اس میں ایک نیا بسترا ہے جو خواجہ رضوان صاحب کے واسطے سے میاں امجد صاحب نے دیا تھا امدادی متاثرین کے لیے، وہ اور اسی طرح راشن جو مختلف معاونین حضرات نے دیا وہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ بتاتے جائیں نا، آپ اس پر توجہ رکھیں۔ محمد اسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ادارہ دارالعلوم رحمانیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان رفقا کا جنہوں نے ہمیں اپنے دکھ درد میں ہمیں شریک کیا، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ہم ایسے لوگ تھے کہ ہمارا سوائے اللہ کے کوئی پریشان حال نہیں تھا، کہ اللہ ان کو جزا دے کہ فیصل آباد کے اس دور دراز سفر سے، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ ساتھیوں کو راستے میں 2 جگہ پر گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، بہت تکلیف ہوئی ہے، اور یہاں ہمارا مزدہ جو ہے وہ ہی پھنس گیا ہے، وہ بڑی تکلیف سے یہاں پہنچے ہیں اور ہمارے دکھ درد میں یہ شریک ہوئے ہیں۔ ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو اپنے شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان حضرات کو بھی جن حضرات نے ان خیرات صدقات میں حصہ لیا ہے، اور اللہ ان کو اپنے غیب کے خزانے سے مزید ایسے لوگوں کی تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو اور آپ کے رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا نقصان ہے جی، ساڑھے آٹھ سامان سارے بچے حال وہ پر آ بھی نہیں سکتے، انہوں سے جھوپڑی بنائی پے ہیں، دیکھ بھی آئے نہیں۔ جی بالکل، میں نے دیکھا ہے یہ جو بزرگ بتلا رہے ہیں، ان کا گھر اور پورے گاؤں کا سب آستی سمیٹ گیا ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے خود جو ہے نا، بلکہ میرے دوستوں نے، تمام رفقا نے جو ہے نا، ہم نے چکر لگایا، دیکھا گاؤں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی میں شکریہ ادا کرے سا جامعہ رحمانیہ فیصل آباد والوں دا جو اے دوست اتھو کے چل کے فیصل آباد ہی چل کے اتنا دور دراز کا سفر کر کے ساکن آئیں بڑی مہربانی انہاں دے اللہ تعالیٰ انہاں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ انہاں دے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماوے جو انہاں کے ایسے مشکل حالات دے وچ ایسے مشکل وقت دے وچ آ کے سیلاب زدگان دی امداد کیتی نے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے جزاک اللہ خیرہ بڑا بہت شکریہ سر یہ وسطی ساری وسطی لشاری ہے اتنا تو سب پہلی دفعہ آئے ہوئے تو سب بڑی امداد کی تھی دارالعلوم رحمانیہ والوں کا میں بہت شکر گزار ہوں جو فیصل آباد سے آئے ہیں ہمارے علاقے میں آ کر دیکھا ہے ہمارے علاقے کے دوست ہیں محمد قاری حق نواز صاحب دارالصفا والے انہوں نے قاری دارالصفا والے جو قاری حق نواز صاحب ہیں وہ میرے گاؤں بھی آتے رہتے ہیں میرے پاس بھی آتے ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے میرے قاری بھائی رمضان نے بھی کہا ہے قاری مرتضیٰ صاحب بھائی کو مولانا کو اس نے دوستوں سے اپنے سنگتیوں ساتھیوں سے جو اس کے مخیر حضرات ہیں انہوں نے دیا ہے یہ سب علاقہ جو ہے نا اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے آئے ہیں تو انہوں کو ہم نے بتایا دکھایا بھی ہے یہ جو سب مزدور طبقہ ہے جو 500 روپیہ دہاڑی چاہنے والا ہے اٹھانے والا ہے اس لیے آپ حضرات کا مخیر حضرات کا میں شکر گزار ہوں مولانا حق نواز صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں دارالصفا والے حافظ طاہر صاحب جیسے کام کر رہے ہیں ہمارے علاقے میں اس نے بہت حافظ طاہر نے کام کیا ہے اس علاقے میں کوئی اتنا کام نہیں کر رہا جیسے حافظ طاہر نے تو پورے علاقے میں جو ہے نا دارالصفا کا فیض جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے ان کا شکر گزار ہوں دعا کے مفتی صاحب کو بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو مفتی صاحب آئے ہیں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا دعا بھی کرے تو ان کے لوگوں کا یہ حوصلہ افزائی بھی ہو جائے یہ ہمارے دوست بھائی اقنواز سے بتلا رہے تھے کہ یہ صوفہ کا فیض ہے کیونکہ ہم پڑھے ہی جامعہ تعلیم صوفہ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہیں ہمارے استاد محترم مولانا اقنواز صاحب اسی توسع شریف سے تعلق رکھتے ہیں اور مفتی محمد زبیر صاحب میرے استاد محترم ہیں تو ان کا ہی فیض ہے جامعہ دارالعلوم رحمانیہ اور انشاءاللہ استادوں کی دعاؤں سے اور ان کے جو ہے نا فیض سے یہ ادارہ بھی چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ میرے استادوں کا سایہ ہمارے سر پر تادیر قائم و دائم فرمائے